بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ظاہر ہے ہر روز نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اب جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس بھی اختیار ہے، اور پھر یہ بھی کہ جی نیب چیئرمین کی کنٹینیوشن، ان کی اپوائنٹمنٹ یا ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو جو بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کنسلٹیشن پرائم منسٹر کریں گے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وزراء وغیرہ، اور پی ٹی آئی جنرلی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا کنسلٹیشن تو نہیں ہوگی، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے، اس میں یہ لازم ہے، طریقہ یہ ایک ہی ہے کہ جب بھی اگر نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو پرائم منسٹر نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ دیکھیں جو ماضی میں ہوتے رہے تو ان کے مطابق کنسلٹیشن میننگ فل ہونی چاہیے، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن اگری نہیں کرتے تو وہ پھر ایک کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر یہ مسئلہ ظاہر ہے کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، ایک بات تو طے ہو گئی کہ گورنمنٹ مطلب ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کرتی ہے، ان کو نیا ٹینیور دیتی ہے، یا کوئی نیا چیئرمین لے کے آتی ہے تو اس کے لیے کنسلٹیشن ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں کہ حکومت نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کو اپروچ بھی نہیں کیا، کوئی خط نہیں لکھا، کنسلٹیشن پروسیس جو سٹارٹ ہونا تھا وہ ہوا نہیں، چونکہ یہ سارا کام ہو نہیں سکا اور دیر ہو رہی ہے، اور ابھی چونکہ جو اپنا ٹینیور ہے ان کا وہ ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اب یہ کنسلٹیشن پروسیس چونکہ کچھ ویکس کا پروسیس ہوتا ہے، تو اب چونکہ وہاں پہ وہ ڈیلے ہوگا، تو اس لحاظ سے جو ہے پاسبلٹی یہی ہے کہ جی یہ ایک آرڈیننس آ جائے گا، اور آرڈیننس میں فی الحال ان کی کنٹینیوشن ہو جائے گی، یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں، اور پھر جو بھی ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کوئی نیا کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہی جو پروسیس ہے، لیگل پروسیس، اس کے تحت وہی چلیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور ان کی جو منسٹرز ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب سے تو کنسلٹیشن ہو نہیں سکتی، بیکاز وہ کیسے اپنا ہی تفتیشی، مطلب ہے کہ جس شخص نے ان کی تفتیش کرنی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ان سے کیسے کنسلٹیشن کی جا سکتی ہے، تو جو کہ ایک ویسے بڑی مضحکہ خیز بات تھی، بیکاز یہاں تو ہر ایک کے متعلق الزامات ہیں۔ ہاں، الزامات کی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں جان ہے یا نہیں جان۔ بہت سے کیسز میں تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں فیصلے کر چکے ہیں ہائی کورٹس، اور مطلب ہے کہ ان کی ضمانت کے اوپر، اور جتنے بھی فیصلے اس میں ہوئے اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی سبکی ہوئی ہے نیب کی، اور نیب کے بارے میں بلکہ کہا گیا کہ یہ بدنیتی کے، یعنی کہ بظاہر یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنائے گئے، لیکن جو ایک کیس ظاہر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیریس کیس ہے جو وہ یہی جو منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے، حالانکہ اس میں وہاں پہ وہ کلیئر ہو چکے لندن سے، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے یہ کیس ابھی چل رہا ہے، تو یہ ایک سیریس چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور ان کے بیٹوں کے لیے، اور سلمان خاص طور پہ ان کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ کہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ وہی والی بات کہ جی جس شخص نے تفتیش کرنی ہے، مطلب ہے کہ نیب چیئرمین کا حوالہ دے رہے تھے، اور لیڈر آف اپوزیشن کو اس لیے کنسلٹیشن پروسیس سے باہر رکھا جائے کیونکہ الزام تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ہر ایک پہ لگتا ہے، لیکن دیکھیں کنوکشن، اور یہ بڑی، میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ دنیا پوری میں ایسے نہیں ہوتا الزام، اور پاکستان میں تو الزام ہر ایک کے اوپر لگا دیتے ہیں، آپ ہر دوسرے شخص کے اوپر آپ الزامات لگا دیتے ہیں، تو الزام کی بنیاد کے اوپر آپ لیگل پروسیسز کو اگر مطلب کویشچن کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی قسم کی۔ یہاں پہ تو ہر ایک کے، یہاں تو پرائم منسٹر کے اگینسٹ بھی میرے خیال ہے ابھی ہیلی کاپٹر والا کیس ڈراپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آئی ایم ناٹ شور، لیکن مطلب ہے کہ ان کے متعلق بھی تو کیس رہا نا نیب میں، اور ابھی ہے یا نہیں ہے، اس کویشچن کو ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہوئے، یعنی اس دوران پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑے فیصلے کیے، سارا کچھ کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارے
جہاں پہ کنوکشن ہوگی وہاں پہ یہ بات اپلائی ضرور ہوتی ہے. اور جب کنوکشن ہو جاتی ہے کسی کی، اگر شہباز شریف صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے تو شہباز شریف ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں رہ سکتے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں رہ سکتے. اسی طرح پرائم منسٹر فرض کریں، ان کے اوپر کوئی الزام ہے، کنوکشن ہوتی ہے تو وہ نہیں رہ سکتے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑے گا، ان کو اپنی جو ہے پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو اب یہ جو ہے کہ اب کنسلٹیشن یہ کب ہوتی ہے، لیکن ایک بات جو پتہ چل رہا ہے کہ جی کنسلٹیشن ہوگی. اور ڈیفینیٹلی مجھے اتنا پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ کے اوپر سافٹ کارنر ہے ان کے لیے، جسٹس جاوید اقبال صاحب کے لیے، بیکاز انہوں نے جس قسم کے بھی آپریشنز کیے، جس طرح، اور جنرلی انہوں نے چونکہ ان کا فوکس اپوزیشن کے اوپر تھا اور پی ایم ایل این کے اوپر اور زیادہ فوکس تھا، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں. تو اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے ظاہر ہے گورنمنٹ میں بہت سے لوگ جیسے جاوید اقبال سے بہت خوش ہیں، جبکہ اپوزیشن کی بالکل دوسرا اوپینین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انفٹ ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کے ایلیگیشن لگاتے ہیں. لیکن یہ ایک الگ بات ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں. اور حالانکہ ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی تھی، ان کنسلٹیشن ود خورشید شاہ جو ابھی بھی جیل میں ہیں. ان چاروں کو الحمدللہ انہی جسٹس جاوید اقبال نے جیلوں میں ڈالا مختلف ٹائموں میں، ان کے خلاف کیسز بنائے. لیکن جب کنسلٹیشن ہو رہی تھی تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ خورشید شاہ تو بالکل بھی ریلکٹنٹ تھے. اچھا، ان کی بھی چوائس ایسی نہیں تھی، جو کہ معافی مانگ چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ٹیلی ویژن میں آ کے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی. تو لیکن ان دونوں کو نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا تھا، ان کی سفارش کی تھی. اور زرداری صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے حکم ہوتا ہے زبردست قسم کا، انہوں نے خورشید صاحب کو کہا تھا کہ یہی ہمارا آپ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ریکمنڈیشن ہوگی کہ ان کو آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے ایز چیئرمین نیب. تو ابھی پھر یہ نیکسٹ ویک جو ہے خاص طور پہ کچھ اس بارے میں کچھ ڈیسیژنز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ ویک از ویری کرٹیکل کہ جی یہ چیزیں کیسے فائنلی شیپ اپ کرتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.